اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں جس کی غلامی کی جائے، بس صرف اور صرف اللہ ہی کی غلامی کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں صرف اور صرف اپنی ہی غلامی کا حکم دیا؟ اس کا جواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں دے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر ہوتے یا اگر تھے، یہاں ماضی کا صیغہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیادی طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمینوں میں تھے اللہ کے علاوہ اور الہ، یعنی کہ اللہ کے علاوہ اوروں کی بات مانی گئی، اوروں کی غلامی کی گئی، اس وجہ سے کائنات میں سب کچھ درہم برہم ہو گیا۔ قرآن کا اسلوب ایسا ہے گویا کہ ہم نے ماضی میں کچھ کیا تو ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے، لیکن جب ہم قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، تو ہم چونکہ اس دور میں اس وقت میں موجود ہیں تو ہم ماضی کے بجائے حال کو لیتے ہیں، تو اس کے مطابق ہم ترجمہ کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم قرآن کو لیتے ہیں۔ لیکن قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے پہلے ہی یہ خبریں دے دی کہ ایسا سب کچھ ہو چکا۔ اگر تمہیں روکا گیا اللہ کے علاوہ اوروں کو الہ بنانے سے تو تم نہیں رکے، تم نے اوروں کو الہ بنایا، یعنی کہ تم اوروں کو الہ بناؤ گے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بالکل واضح کر دیا۔ اگر تھے آسمانوں اور زمینوں میں الہ اللہ کے علاوہ تو سب کچھ درہم برہم ہو جاتا، ہر طرف تباہیاں ہو جاتی، ہر مخلوق میں خرابیاں ہو جاتی، تمام مخلوقات میں خرابیاں ہو جاتی، ہر طرف فساد ہو جاتا۔ بس اللہ پاک ہے، اللہ رب ہے عرش کا، اور اللہ پاک ہے اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق کیا تو اس کائنات کے نظام کے چلانے کی جو صلاحیت ہے، جو اہلیت ہے، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کائنات کا نظام چلا سکے۔ جس کی مرضی سے کائنات میں کچھ ہو سکے تو کائنات ٹھیک رہے، ایسا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو اعمال، جو کرتوت تم کر رہے ہو، جو حکم تم دوسری مخلوقات کو دے رہے ہو، جو کچھ تم دوسری مخلوقات کو کرنے پر مجبور کر رہے ہو، اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ اس سے پاک ہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، تم خلاف کر رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بالکل واضح کر دیا کہ اگر ہوتے آسمانوں اور زمینوں میں اللہ کے علاوہ اور الہ تو کیا ہو جاتا؟ تو فساد ہو جاتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں، اس لیے صرف اور صرف میری ہی غلامی کرو۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا انسان اللہ کی غلامی کر رہے ہیں یا اللہ کے علاوہ اوروں کی غلامی کر رہے ہیں؟ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں، اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائیں، اپنے ہی گریبان میں جھانکیں تو حق ہمارے اوپر بالکل کھل کر واضح ہو جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا کہ اللہ کے علاوہ اگر اور الہ ہوتے تو ہر شے درہم برہم ہو جاتی، کائنات میں تمام مخلوقات جو ہیں ان میں فساد ہو جاتا، ان میں خرابیاں ہو جاتی، بیماریاں، نقائص، عیوب پیدا ہو جاتے، سب سارے کا سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات میں ایک میزان، ایک توازن قائم کیا ہوا ہے وہ بگڑ جاتا۔ یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے کہا؟ اور کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اس کائنات کا نظام چلانے کی اہلیت و صلاحیت صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات میں ہے، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اس کائنات کا نظام چلا سکے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا؟ اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے، یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتا، تم اللہ کے مقابلے پر الہ بنے ہوئے ہو۔ ایسا کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی غلامی کا حکم دیا؟ تو اس کی وضاحت بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کھول کھول کر دیتے ہیں، جیسا کہ ہم ان آیات میں دیکھ سکتے ہیں۔